قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے۔ آئیے آج کی تلاوت قرآن کریم اور ترجمہ و تفسیر شروع کرتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت سن لیجئے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر الیہم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور وہ جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا، وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے دلوں میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جو ان کو دیا گیا، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تفسیر۔ والذین تبوأوا الدار والایمان من قبلہم۔ اور وہ جنہوں نے ان مہاجرین سے پہلے اس شہر کو اور ایمان کو ٹھکانہ بنا لیا۔ تفسیر۔ اس آیت میں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی انتہائی مدح و ثنا بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یا ان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کو اپنا وطن اور ایمان کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا، اسلام لائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے 2 سال پہلے مسجدیں بنائی، ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا عملی ثبوت دیتے ہوئے اپنے گھروں میں انہیں ٹھہراتے، اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے، اور وہ اپنے دلوں میں اس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جو ان مہاجرین کو دیا گیا، اور وہ اپنے اموال اور گھر ایثار کر کے مہاجرین کو اپنی جانوں پر ترجیح دیتے اگرچہ انہیں خود مال کی حاجت ہو، اور جس کے نفس کو لالچ سے پاک کیا گیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ نوٹ: بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق پچھلی آیات کے ساتھ ہے، اور اس میں انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے بھی اس مال کا حصہ بیان کیا گیا ہے جو بنی نذیر کے یہود سے حاصل ہوا۔ انصار صحابہ کرام علیہم رضوان نے مہاجرین صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جس اخوت، محبت اور ایثار کا مظاہرہ کیا، تاریخ میں اس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ یہاں ان کے ایثار کے 3 واقعات ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی۔ انصار کون ہیں؟ انصار یعنی وہ صحابہ کرام جو مدینہ منورہ میں پہلے سے موجود تھے، جو مدینہ میں رہا کرتے تھے، ان کو کہتے ہیں انصار۔ اور دوسرے ہوتے ہیں مہاجرین۔ مہاجرین صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو نبی پاک کے حکم پر اپنے وطن مکہ کو چھوڑ کر مدینہ میں پہنچے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اور اس وقت جو مکے میں جو ان پر سختیاں ہو رہی تھیں اس سے رہائی کے لیے ان کو حکم دیا گیا کہ مدینہ جائیں، تو یہ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر،
اپنے کاروباروں کو چھوڑ کر جو مدینہ شریف میں آباد ہوئے ان کو کہتے ہیں مہاجرین۔ جو پہلے سے وہاں موجود ہیں وہیں کے مدینہ کے رہنے والے وہ ہیں انصار، اور جو مکہ سے گئے وہ ہیں مہاجرین۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انصار نے عرض کی، ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا۔ انصار نے مہاجرین سے کہا، آپ محنت کی ذمہ داری لے لیں اور ہم آپ کو پھلوں میں شریک کر لیتے ہیں۔ مہاجرین نے کہا، ہمیں آپ کی بات منظور ہے۔ 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین میں جاگیریں بخشنے کے لیے انصار کو بلایا تو انہوں نے عرض کی، اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لیے لکھ دیجیے، حالانکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے ازواج مطہرات کے پاس کسی کو بھیج کر معلوم کیا، لیکن کھانے کی کوئی چیز نہیں مل سکی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص آج رات اسے مہمان بنائے گا اللہ پاک اس پر رحم فرمائے گا۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوں۔ چنانچہ وہ شخص آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر چلا گیا، یعنی آپ اس کو اپنے گھر لے کر گئے اور اپنی زوجہ بیوی سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، لہٰذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی، ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، اتنا ہے کسی بچے کھا سکیں۔ فرمایا، جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دینا، جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہانے آ کر اسے بجھا دینا۔ اگر آج رات ہم بھوکے رہیں تو کیا ہوگا؟ چنانچہ یہی کچھ کیا گیا، اور جب صبح کے وقت وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے کارگزاری کو بہت پسند فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ ترجمہ، اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کو لالچ سے پاک کر دیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نفس کے لالچ جیسی بری عادت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو تو وہی اس عادت سے بچ سکتا ہے۔ یہ عادت کس قدر نقصان دہ ہے اس کا اندازہ نیچے دی گئی حدیث پاک سے لگائیے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم کرنے سے ڈرو، کیونکہ ظلم قیامت کا اندھیرا ہے، اور شح یعنی نفس کے لالچ سے بچو، کیونکہ شح نے تم سے پہلے امتوں کو ہلاک کر دیا کہ اسی نے ان کو ناحق قتل کرنے اور حرام کام کرنے پر ابھارا۔ اور اس سے بچنا کس قدر فائدہ مند ہے اس کا اندازہ اس روایت سے لگائیے۔ چنانچہ مروی ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے اور یہ دعا مانگ رہے تھے، اے اللہ پاک مجھے میرے نفس کے حرص سے بچا، نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زائد وہ کچھ نہیں کہتے تھے۔ جب ان سے اس کے بارے میں استفسار کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، جب مجھے میرے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چوری کروں گا، نہ زنا کروں گا، اور نہ ہی میں اس قسم کا کوئی کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا رحم فرمائے اور ہمیں نفس کے حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان و عظمت اور ان کے اوصاف بیان کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ 2، انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعریف میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ تمام مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرنا کمال ایمان کی نشانی ہے۔ تیسری بات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل ایسے پاک کر دی گئے کہ وہ مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان سے حسد نہیں کرتے اور ان کے ساتھ محبت و ایثار کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ان صحابہ کرام کی محبتوں کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کاش ہم ان کی اس محبت کے صدقے آپس میں ہم بھی بھائی چارہ اور محبتوں میں ایسے ہو جائیں کہ مسلمان شیر و شکر ہو جائیں، آپس میں محبتیں ہو جائیں، یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں اللہ کرے کہ دور ہو جائے۔
فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN کے ناظرین، والدین کی عظمت کے حوالے سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں بھی کچھ باتیں بیان کی تھی، آئیے مزید سنتے ہیں۔ اپنے ماں باپ کے نافرمان کے متعلق کیے گئے ایک سوال کے جواب میں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، باپ کی نافرمانی اللہ جبار و قہار کی نافرمانی ہے، اور باپ کی ناراضی اللہ جبار و قہار کی ناراضی ہے۔ آدمی ماں باپ کو راضی کرے تو وہ اس کے جنت ہیں، اور ناراض کرے تو وہی اس کے دوزخ ہیں۔ جب تک باپ کو راضی نہ کرے گا اس کا کوئی فرض، کوئی نفل، کوئی نیک عمل اصلاً یعنی ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ عذاب آخرت کے علاوہ دنیا میں ہی جیتے جی سخت بلا یعنی شدید آفت نازل ہوگی، مرتے وقت معاذ اللہ کلمہ نصیب نہ ہونے کا خوف ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عوام بن حوشب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ تبع تابعی ایک بزرگ گزرے ہیں، یہ فرماتے ہیں میں ایک مرتبہ کسی محلے سے گزرا، اس کے کنارے پر قبرستان تھا۔ عصر کے بعد ایک قبر شق ہوئی یعنی قبر پھٹی، اور اس میں سے ایک ایسا آدمی نکلا جس کا سر گدھے جیسا اور باقی جسم انسان کی طرح کا تھا۔ وہ 3 بار گدھے کی طرح رینگا، اس طرح گدھا چیختا ہے، ڈینچو ڈینچو کرتا ہے، 3 مرتبہ اس نے گدھے کی طرح آواز نکالی، پھر قبر میں چلا گیا اور قبر دوبارہ بند ہو گئی۔ ایک بڑی بھی یعنی ایک بڑی عمر کی ایک عورت جو ہے وہ سود کاٹ رہی تھی بیٹھی ہوئی۔ ایک خاتون نے مجھ سے کہا بڑی بی کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ قبر والے کی ماں ہے، وہ شرابی تھا، جب شام کو گھر آتا ماں نصیحت کرتی کہ میرے بیٹے اللہ سے ڈر، آخر کب تک اس ناپاک شراب کو پیے گا؟ یہ جواب دیتا تو گدھے کی طرح رینگتی ہے۔ اس شخص کا عصر کے بعد انتقال ہوا، جب سے فوت ہوا ہے ہر روز عصر کے بعد اس کی قبر کھلتی ہے اور یہ 3 بار گدھے کی طرح چلا کر پھر قبر میں سما جاتا ہے اور قبر بند ہو جاتی ہے۔ دل نہ تو ماں باپ کا ہرگز دکھا، ہو کہیں نہ خاتمہ تیرا برا۔ اللہ اکبر۔ کسی گاؤں میں ایک کسان کے گھر کے اندر ساس بہو کے درمیان ہمیشہ ٹھنی رہتی تھی، ساس بہو کی لڑائی آپس میں رہتی تھی۔ کئی بار کسان کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی اور وہ منت سماجت کر کے اس کو لے آیا۔ آخری بار بیوی نے کسان سے کہہ دیا کہ اب اس گھر کے اندر میں رہوں گی یا تمہاری ماں رہے گی، دونوں میں سے ہم ایک ہی یہاں پر رہ پائیں گے۔ کسان اپنی بیوی پر لٹو تھا۔ اس نادان نے دل ہی دل میں طے کر لیا کہ روز روز کے جھگڑے کا حل یہی ہے کہ ماں کو راستے سے ہٹا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ ایک بار وہ کسی حیلے سے ماں کو اپنے گنے کے کھیت میں لے گیا۔ گنے کاٹتے کاٹتے موقع پا کر ماں کا رخ کر کے جو ہی اس پر کلہاڑی کا وار کرنا چاہا، ایک دم زمین نے اس کسان کے پاؤں پکڑ لیے۔ کلہاڑی ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا پڑی اور ماں گھبرا کر چلاتی ہوئی گاؤں کی طرف بھاگ نکلی۔ زمین نے آہستہ آہستہ کسان کو نگلنا شروع کیا۔ وہ گھبرا کر چیختا رہا اور اپنی ماں کو پکار پکار کر معافی مانگتا رہا، لیکن ماں بہت دور جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد جب لوگ وہاں پہنچے تو وہ چھاتی تک زمین میں دھنس چکا تھا۔ لوگ اسے نکالنے کی ناکام کوشش کرتے رہے مگر زمین اسے نگلتی رہی، یہاں تک کہ وہ زمین کے اندر سما گیا۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ FGN چینل کے ناظرین، توبہ توبہ، لرز اٹھیے، کانپ جائیے۔ اگر ماں باپ کو کبھی ناراض کیا ہے تو جلدی جلدی ان کے قدموں میں گر کر رو رو کر ان سے معافی کی بھیک مانگ لیجیے۔ یہ تو دنیا کی سزا تھی جو اس ماں باپ کے نافرمان کسان کو دی گئی۔ اگر وہ کسان مسلمان تھا تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے لیے رحم و کرم کی درخواست کرتے ہیں۔ دنیا کی سزا جب ناقابل برداشت ہوا کرتی ہے تو آخرت کی سزا کیسے سہی جائے گی؟ خدا کی قسم، ماں باپ کے نافرمانوں کو مرنے کے بعد ملنے والی سزا دنیاوی سزا کے مقابلے میں کروڑ گنا زیادہ خوفناک ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کی اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 32 صفحات پر مبنی رسالے سمندری گنبد صفحہ نمبر 20 سے لے کر 21 تک 3 روایتیں
آئیے آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، معراج کی رات میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے، تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی الذین یشتمون آباءہم و امہاتہم فی الدنیا، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ منقول ہے جس نے اپنے والدین کو گالی دی اس کی قبر میں آگ کے اتنے انگارے اترتے ہیں جتنے بارش کے قطرے آسمان سے زمین پر آتے ہیں۔ منقول ہے جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ہمیں ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کریں، ان کی اطاعت کریں، ان کی فرما برداری کریں، کیونکہ یہ عظیم نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا عظیم انعام ہے جو اگر ایک بار چلا جائے تو زندگی میں پھر نہیں آ سکتے ہیں۔ اس لیے ان کا خیال کیجیے، ان کا احترام کیجیے۔ یہ بڑھاپے کے اندر پہنچ جائیں، بعض اوقات بڑھاپے میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے، طبیعت میں سختی آ جاتی ہے، غصہ بھی بار بار ان کا ماں باپ کو آ رہا ہوتا ہے، چیخ بھی رہے ہوتے ہیں، چونکہ دماغ بعض اوقات کام کرنا بند کر دیتا ہے اور ایک چڑچڑاپن بڑھاپے میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، تو ہمیں صبر کرنا ہے۔ ہم چھوٹے تھے، ہم چلایا کرتے تھے، روتے تھے، چیختے تھے، پریشان کرتے تھے ماں باپ کو، وہ صبر کرتے تھے، انہوں نے کبھی اس وجہ سے ہمیں گھر سے باہر نہیں نکالا۔ تو ہم بھی یہ سوچیں کہ ایک وہ وقت آ گیا ہمارے والدین کے اوپر کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، اس وقت یقیناً عقل جو ہے وہ بچوں کی طرح ہو جاتی ہے بڑھاپے کے اندر، جب ایک بڑھاپا زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس لیے صبر کرنا ہے، ان کی اطاعت فرمانبرداری کرنی ہے۔ اللہ پاک ہمیں دونوں جہاں کی ڈھیروں بھلائیاں برکت نصیب فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، مہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن سعد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، مہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال اولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے رو
روزے کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن